السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے علم و تعلم اور علماء کی قدر و منزلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ میری آج کی گفتگو بھی اسی موضوع سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں علماء کے متعلق ایک ذہن میں تصور بٹھا لیا گیا ہے کہ علماء کے اندر تکبر اور غرور پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن غرور اور تکبر کی جو تعلیمات ہیں اللہ کے پیغمبر نے کیا سکھلایا ہے غرور سے متعلق، تکبر سے متعلق، اور قرآن حکیم میں اس سے متعلق جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان میں حقیقی طور پہ تکبر کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ میرے آج کے خطبے کا موضوع میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا کہ میں آج کس موضوع پہ گفتگو کروں۔ یہ اچانک سے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس موضوع کو یہ آج کی نشست میں اس کے اوپر بات کی جائے۔ سب سے پہلے جو آج کی گفتگو کی تمہید ہے، ذہن میں رکھیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اپنی مرضی سے قرآن یا حدیث کا مفہوم نہیں لے سکتے جب تک کہ نبوت والی زبان سے کسی بات کی تشریح اور وضاحت نہ کر دی جائے۔ صحابہ بھی دین کو سمجھ نہیں سکتے،
حالانکہ عربی کے ماہر ہیں، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت نازل ہوتی ہے سورۃ الانعام کی، جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ نے آیت سنی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، شانتی ہے، سکھ ہے، زندگی کا چین انہیں نصیب ہو جائے گا۔ شرط ایک ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے اندر ذرا سی بھی ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں وہم مہتدون، قرآن جنہیں سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ ابھی آیت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ صحابہ نے یہ آیت سنی ہے اور اپنے ذاتی فہم کے مطابق آیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ایمان والے تو ہیں، اتنی تو گارنٹی ہے ہم آپ پہ ایمان لے کے آگے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی ظلم سے بالکل صاف نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سے ظلم سرزد ہو جاتا ہے، ہمارے سے ظلم ہو جاتا ہے، کسی سے زیادتی کر بیٹھتے ہیں، غلطی سے کسی کو برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں، کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ظلم کی کیٹیگریز ہیں۔ صحابہ ظلم کی جو مطلب اور مفہوم سمجھ رہے ہیں، اس سے مراد ناانصافی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے فہم کی نفی کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ، قرآن میں ظلم سے مراد وہ ظلم و زیادتی نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ قرآن کی اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ کیا تم نے لقمان کی اپنے بیٹے کو جو اس نے وصیت کی تھی کیا نہیں سنا؟ قرآن میں کیا آیت ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے کر کے مطلب اور مفہوم کو واضح کر دیا ہے کہ جو میرے صحابہ تمہارے ذہنوں کے اندر ظلم کا تصور بیٹھ چکا ہے، ظلم کا مفہوم بیٹھ چکا ہے، حقیقت میں ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہو، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، لیکن قرآن کا مطلب اور مفہوم اور تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے وضاحت کی ہے کہ ظلم کا مطلب یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ آج یہ معاملہ بھی یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا کہ مومن اور مشرک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والے تو شرک کر ہی نہیں سکتے، مومنین کے اندر مسلمانوں میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سرے سے تصور ہی غلط ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اگر شرک نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں، غزوہ حنین، وہ جو واقعہ سنن ترمذی میں آپ کو سنایا تھا کہ ایک درخت کو دیکھتے ہیں، ذات انوات مشرکین نے اسلحہ لٹکایا ہوا ہے، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ کسی پہنچی ہوئی ہستی کی ہو سکتا ہے، وہاں قبر ہو، کوئی آستانہ ہو، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام سے انہوں نے تربیت لی ہے، لیکن دل میں خیال کیا آ جاتا ہے اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت مقرر کر دیجئے، ہم بھی اپنا اسلحہ وہاں پہ لٹکائیں، ہمیں جنگ میں فتح نصیب ہو جائے۔ یعنی یہ شرک نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ شرک تمہارے اندر ایسے خفیہ ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے چونٹی کی نقل و حرکت تمہارے جسم پہ ہوتی ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا۔
محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو طول دے دیتا ہے، لمبی نماز پڑھتا ہے، صرف ذہن میں تصور یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں بڑا حاجی ہوں، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ فتنہ اگر کوئی شخص کے اندر پیدا ہو جائے، کوئی شخص اس آزمائش کا شکار ہو جائے کہ نماز لمبی اس نیت سے کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرک کا مرتکب کر رہا ہے، مرتکب ہے وہ شخص، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ صحیح روایت کے الفاظ ہیں۔ یعنی شرک کا مفہوم اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ ظلم سے مراد یہاں پہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے غیبت کی تعریف کی تھی۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر اگر ایک شخص کے اندر برائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر ایک شخص میں برائی ہے، ہم وہ برائی لوگوں کے سامنے اس کی برائی عیاں کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس سے آگاہ کرتے ہیں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ غیبت تو کہتے اسے ہیں، اگر برائی اس میں موجود نہ ہو وہ تو بہتان ہو جاتا ہے کہ برائی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کی برائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جو چیزوں کی تعریفات بیان کر دی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنے ذہنوں میں اس کا تصور بٹھائیں۔ اب تکبر پہ آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک حدیث بیان کی، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے تکبر کرے گا جنت میں بھی چلا جائے گا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو جھوٹ اسے سمجھنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نے منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے۔ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ تکبر دل کے اندر آ گیا ہے، بندہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ اس زبان سے یہ بات نکلی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب نے قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ زبان مبارک اس وقت حرکت کرتی ہے جب اللہ کے پیغمبر کو وحی لے کر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے یہ حدیث اللہ کے پیغمبر نے بیان کی۔ دیکھیے سوال کیسا کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحابہ نے کیا پوچھا؟ اللہ کے پیغمبر ہم میں سے ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اس کے جو لباس ہیں، جو اس کے کپڑے ہیں اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی سج کے سنور کے رہنا چاہتا ہے ہر شخص۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تکبر یہ نہیں ہے، کسی نے کلف والے کپڑے پہنے ہوئے تو آپ اس پہ تکبر کا فتویٰ لگا دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی تعریف کیا بتلائی ہے؟ الکبر بطر الحق وحمت الناس۔ تکبر کہتے کسے ہے؟ حقیقت سامنے آ جاتی ہے، حق سے اللہ اسے شناسائی عطا کر دیتے ہیں، حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی حق سے اناد ہے، کنارہ کشی ہے، حق کو قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن شراب پی لیتا ہے۔ ایک شخص کو پتا ہے
ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کا لباس پہن لیتا ہے۔ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا۔ ایک شخص کو پتا ہے بخاری میں 4 احادیث ہے، نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے، نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے۔ اسے پتا ہے بخاری میں 4 احادیث ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے آگے چونکہ چنانچہ کرتا ہے۔ وہ تکبر کا شکار ہے وہ شخص۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے۔ حقیقت کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں وبا ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے، سامنے کوئی پیالہ ہے کھانے کا، مکھی گر جاتی ہے، لوگوں کی باتوں سے ڈر کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا وہ متکبر شخص نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جو ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اسے روکا ہے، اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا رائٹ ہینڈ کام نہیں کرتا، کوئی درد ہے، کوئی مصیبت ہے، دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں جھوٹ بولا؟ کہ لوگوں کے سامنے مجھے اللہ کے پیغمبر نے ٹوک دیا ہے، میری بے عزتی ہو گئی ہے۔ رب کے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہو جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہاتھ کو فالج پڑا، ساری زندگی اس کا رائٹ ہینڈ پھر کام نہیں کرتا تھا۔ یہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کے دل میں تکبر آیا۔ اسے پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اسے لوگوں کے سامنے اسے ٹوک دیا، تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہاتھ کو فالج پڑ گیا۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو حقیقت کا پتہ ہو لیکن حقیقت سے منہ موڑ کے زندگی جینے لگ جائے۔ دوسری تعریف بعد میں آتی ہے کہ آپ اپنے لباس کی وجہ سے، آپ اپنی عبادت کی وجہ سے، آپ اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ خارجیوں کی کیا سوچ تھی؟ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانی کیا بتلائی تھی؟ عبادتیں ایسے کریں گے، ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو تم حقیر سمجھو گے۔ یہ الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ خوارج کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ عبادتیں اتنی لمبی کریں گے، نمازیں ان کی دیکھ کے تمہیں اپنی نمازیں حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے۔ تم روزے ایسے رکھیں گے کہ تمہیں اپنی عبادتیں ان کے مقابلے میں کچھ دکھائی نہیں دیں گی، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ، جہنم کے کتے۔ اگر آج کوئی شخص اپنی عبادت پہ اسے بڑا مان ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا چہیتا ہوں، یہ خارجیوں والی سوچ ہے۔ آپ کو اللہ نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے اس کی تبلیغ کریں، نہ کہ ایک پیر پرست اور قبر کی عبادت کرنے والا آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، نفرت سے دیکھ کے آپ گزر جاتے ہیں، چہرہ دور کر لیتے ہیں، پرے کر لیتے ہیں۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آپ اپنے عمل اور عقیدے پہ آپ کو مان ہو چکا ہے، تکبر آپ کے دل میں بیٹھ چکا ہے کہ یہ پکا جہنمی ہے۔ یہ ہے تکبر، یہ تکبر نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے،
صحیح مسلم میں 4640 نمبر، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں موجود ہوتے، اگر ہم تب اسلام سے اللہ نے ہمیں نوازا ہوتا، ہم ضرور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے، غزوات لڑتے۔ یہ خواہش بڑی اچھی ہے، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ کیا تم ایسا کرتے؟ اور اپنے پھر غزوہ احزاب کی ایک رات کا قصہ سنایا۔ فرمایا سردیوں کی راتیں تھیں، اللہ کے پیغمبر نے اصحاب سے کہا کون ہے اٹھ کے جائے، دشمن کی خبر لے کے آئے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دفعہ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وقت بتایا ہے، دین کو سیکھا ہے، جانیں قربان کی ہیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پیغمبر کے حوالے کیا ہے۔ ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک رات کا قصہ سنایا کہ آخر میں اللہ کے پیغمبر نے میرا نام لے کے مجھے کہا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں میں گیا، سردی کی شدت ہے، جنگ کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا مجھ پہ ایسا کرم ہوا کہ مجھے ایسے میرے جسم کو احساس ہوا کسی نے مجھے کمبل اڑا دیا ہے، مجھے سردی کی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اس حیثیت کو اس کے سامنے اسے آگاہ کیا ہے کہ صحابی کا مرتبہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع دین تو پھر بھی نہ کرتا، شلوار تیری ٹخنوں سے اوپر پھر بھی نہ ہوتی، داڑھی تیری پھر بھی نہ آتی چہرے پہ، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ یہ بات کرنی بڑی آسان ہے۔ مجھے بتائیے آج اللہ کے پیغمبر موجود ہوں، ایک طرف آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، ایک طرف دین کے مدارس ہیں، اپنے بچے کو کہاں بھیجیں گے آپ؟ گریبان میں جھانکیے اور سوچیے، جھنجھوڑیے اپنے ضمیر کو کہ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو مسجد نبوی میں بھیجیں گے یا امریکہ اور کینیڈا میں بھیجیں گے؟ اگر جواب پہلا ہے مبارک ہو، ایمان والے ہیں، اور اگر دوسرا جواب ہے غداری کا مقدمہ آپ پہ بنتا ہے۔ ایک جو انڈیا کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، اگر پاکستان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے، کوئی بات بولے، اس کے بارے میں کچھ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ دشمن ملک ہے نا، دشمن ہے نا۔ لیکن اگر پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف اگر کوئی بات کر دے جو کہ حکومت کے، ریاست کے مخالف ہو، بتائیے اس کی کیا سزا ہے؟ ڈائریکٹ کورٹ مارشل ہے اور پھانسی کی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رہتا یہاں ہے، ملک سے تنخواہ لیتا ہے۔ یہی بات مولوی اللہ کے پیغمبر کا نام لے کے چندے لیتا ہے، مدارس کے فنڈ اکٹھے کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے بخاری میں احادیث ہیں، شریعت کے مطابق، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے مطابق وہ اپنے مقتدیوں کو نماز کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ اس کے کان میں کوئی آ کے کہہ دے کہ سعودیہ کا ویزا آیا ہے، مسجد ہے لیکن ہے وہابیوں کی، رفع دین سے نماز پڑھنا پڑے گا، وہاں پہ نا رفع دین کرنا پڑے گا، 1.5 لاکھ پاکستانی تنخواہ ہے مہینے کی۔ ایمان سے بتائیے رفع دین شروع کر دے گا کہ نہیں؟ کر دے گا نا۔ غدار ہے وہ شخص، اس نے اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی تکبر ہے جو قرآن کی سورۃ الاعراف کی میں نے دوران خطبہ آیت تلاوت کی نا،
کہ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، رب قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے لیے جب وہ مر جائیں گے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا، اور تکبر کرتے ہیں۔ یہ کون سا تکبر ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، پہلی تکبر کی سیڑھی یہ ہے پیغمبر کی حدیث سنتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، رب کا فرمان قرآن میں سنتا ہے، آیات اسے یاد ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ میں اس پورے موضوع پہ ایک جمعہ پڑھا سکتا ہوں کہ کون سی آیات ہیں جن کا آج ترجمہ کر کے چوک میں لگانا جرم ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلنے۔ فرشتے روح کو قبض کر کے جب آسمانوں پہ چڑھیں گے وہیں سے دھتکار دیا جائے گا، لے جاؤ اس ناپاک روح کو کہیں اور، اس کی اوقات نہیں ہے آسمان پہ چڑھنا، علیین میں اس کا مقام نہیں ہے، لے جاؤ سجین میں، 7 زمینوں کی تہ میں ایک مقام ہے جہاں پہ جو بری روحیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ حدیث سناتے ہوئے اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ لپیٹ لیا، ناک کو ڈھانک دیا، فرمایا اتنی گندی بدبو ہوتی ہے، فرشتے دور سے پہچان لیتے ہیں، وہیں سے دھتکار کے اسے نیچے اتار دیتے ہیں کہ یہاں تیرا مقام نہیں ہے، دفع ہو جا نیچے۔ یہ ہے تکبر۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ دیکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا بخاری میں، کہ ایک جگہ گئے، لوگوں سے کھانا مانگا تھا، لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ، اگر تم کہیں جاتے ہو، لوگ تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، اسے قبول کر لو، لیکن اگر نہیں کرتے تو چپ کر کے آ جاؤ۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری یہ جو تکلفات ہیں جن میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، انسان بھوک مرتا ہے تو مر جائے، کسی سے سوال نہیں کرے گا، یہ تکلف شریعت میں نہیں ہے۔ صحابہ کی تربیت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری مہمان نوازی نہیں کرتے، تمہاری قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے، تمہیں وہ شرف نہیں بخشتے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے اپنا حق زبردستی وصول کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی 2461 نمبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں پہ غصہ آ گیا جب انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی لمحے بعد اطلاع ملتی ہے، راستے میں تھے، سفر میں تھے، ایک پانی کی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے، لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ہل منکم من راکن، کوئی تم میں دم درود کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، موت کی کشمکش میں ہے، مرنے لگا ہے۔ صحابہ دین کے علماء ہیں نا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ان پہ غصہ آیا ہوا تھا کہ ابھی کھانا مانگا، کھانا دیا نہیں ہے تم نے، ہماری قدر تم نے کی نہیں ہے، مرتا تو مرے۔ فرمایا ہاں دم تو ہو جائے گا لیکن پیسے لگیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آج علماء کے ساتھ آپ انہیں متکبر کیوں کہتے ہیں؟
بھائی جلسے پہ ٹائم مانگے، یار مولانا صاحب آئے نہیں ہیں. بھائی مولانا صاحب کیوں آئے؟ 40,000 کا پیٹرول لگتا ہے، آپ اسے 15,000 لفافے میں پکڑا دیتے ہیں، جزاک اللہ. وہ کس لیے آئے؟ تمہارے دین کی جو دین کی تعلیم ہے دینے کیوں آئے؟ سب سے مہنگی اور سب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر وقت نہیں ہے چھٹی کرو، گھر میں بیٹھو. صحابی نے کہا اتنی اتنی بکریاں میرے حوالے کرو گے دم کر دوں گا. بات طے ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں جاتے ہیں، دم کرتے ہیں، 7 آیتیں پڑھتے ہیں. کتنی آیتیں؟ 7. سورہ فاتحہ کا دم ڈالا، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. 30 بکریاں لے کے آتے ہیں. بخاری میں تعداد موجود ہے 30 بکریاں. اندازہ لگائیں، کیلکولیٹ کریں. 7 آیتوں کے 30 بکریاں، ایک بکری 30,000 کی بھی ہو، کتنا بنتا ہے؟ آج کسی کو دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں جی، دین کی کون سی تعلیم کے پیسے ہوتے ہیں؟ بھائی چھٹی کرو پھر. نہیں جی، صحابہ نے کون سا پیسے لے کے دین کی تبلیغ کی تھی؟ اللہ کے بندے، انہوں نے کفار کو تبلیغ کی تھی. یہ ابتدا کی بات ہے. آج اگر علماء کی قدر آپ نہیں کریں گے، رب نے کیا مقام دیا ہے علماء کو؟ رکوع سے اگر تم نے سر پہلے اٹھا لیا، حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ قریب ہے کہ تمہارا سر اللہ گدھے کا بنا دے. یہ عالم کی قدر ہے. تکبر کے فتوے لگانا بند کرو. یہی بات تھی نا، عبداللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاس رکھتے تھے. عبداللہ بن عباس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے. 10 سال کا بچہ ہے. عبد الرحمن بن عوف بدری صحابی ہیں، جنت کی بشارت لینے والے 10 مبشرہ میں سے ہیں. ایک دن اعتراض کرتے ہیں، اے عمر، اس کے برابر تو ہماری اولادیں ہیں، اس کو کیوں ساتھ لے کے گھومتا ہے؟ بخاری کی الفاظ ہیں یہ. فرمایا تم نہیں جانتے. ایک دن عصر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، سلام پھیرا ہے سیدنا عمر نے. اور کیا کیا تھا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، لوگوں سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی ذرا تفسیر تو بتاؤ. صرف اتنا سوال کیا ہے. سیدنا عمر نے، عبداللہ بن عباس ساتھ موجود ہیں، بدری صحابی بیٹھے ہیں. کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی. اس سے مراد علاقے فتح ہو جائیں گے، دین غالب آ جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے عبداللہ، ان کو اس کی تفسیر بتاؤ. اذا جاء نصر اللہ والفتح کی کیا تفسیر ہے؟ کیا فرمایا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے؟ فیہ خبر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین جب فتح مکہ پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ نے یہ خبر دے دی تھی کہ اب اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں رہیں گے. ظاہری الفاظ سے وہ ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں صحابی، لیکن سیدنا عمر جو پروٹوکول دے رہے ہیں ایک 10 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو، کیوں دیا تھا؟ آج بھی کوئی عالم دوسرے کو یہ پروٹوکول دے سکتا ہے؟ سلام لیتے ہیں تو منہ دوسری طرف کر کے السلام علیکم. بھائی علماء کی قدر ہے، قدر سمجھیے. یہ تکبر کے فتوے لگانا بڑے آسان ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک تابعی بار بار کھڑا ہو کے کہتا ہے عبداللہ بن عباس بس کیجئے، خطبہ دے رہے تھے. فرمایا عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت چلا گیا، مغرب کا وقت آ گیا. عصر کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. ایک تابعی بار بار کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہے، بس کیجئے. کس کو بتا رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتا رہا ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے، قرآن کی تفسیر عطا کر دے اسے.
جسے نبی کی دعا لگی ہے اس کے سامنے ایک شخص اٹھ کے اس کو دین سکھانے لگ جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو چپ ہو جا. تھوڑی دیر بعد پھر اس نے کہا مغرب کی نماز جا رہی ہے، فرمایا چپ کر جا. تیسری دفعہ اس نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ لا ام لک، تیری ماں مر جائے تو مجھے دین سکھائے گا، تو مجھے اللہ کے پیغمبر کی سنت بتائے گا. آج یہ جملہ کوئی عالم دین بول دے تو آپ تکبر کا فتویٰ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ جس نے واقعی دین کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کے سامنے آپ دین کے بارے میں اسے تعلیم دینے لگ جائیں، واقعی برا محسوس ہوگا. نہیں جی وہ صحابہ تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں یہ آیت پڑھوں گا. صحابہ تو ایمان کا معیار ہیں. صحابہ سے دین سیکھنا ہے نا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی قدر و منزلت کا احساس ہے. انہیں پتا ہے کہ میں نے حقیقی معنوں میں اللہ کے پیغمبر کی صحبت کو اختیار کیا ہے، میں نے دین کو سیکھا ہے. میرے سامنے کل کا بچہ کھڑا ہو کے مجھے دین سکھا رہا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. علماء کو ان کی قدر دیجئے. صرف اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قریب ہے اللہ تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.